अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज के दिन भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़े सख्त बयानात भी हैं। इसके अलावा फॉरेन केस के हवाले से अपोजिशन ने भी कुछ सवालात उठाए हैं। हुकूमत ने उल्टा जो दूसरी जमातें हैं PMLN पीपल्स पार्टी, उनकी फंडिंग के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। सो इन तमाम मौज़ूआत पे आज बात होगी, लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली जो DGI-SPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें दिफाई नौयत के सवाल भी थे और सियासी नौयत के सवाल भी थे। और जब सियासी नौयत का एक सवाल पूछा गया डील के हवाले से कि क्या PMLN में जो ये डील का तासुर दे रही हैं अपोजिशन जमातें, कोई डील के नतीजे में हुकूमत तब्दील होने वाली है, तो क्या कहना था DGI-SPR का, जरा सुनिए। नवाज शरीफ और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें जेरे गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करेंगे और क्या पाकिस्तान में फिर वही कुछ होने जा रहा है जो माजी में भी होता है? इस मामले में सिर्फ इतना कहूंगा, ये सब स्पेकुलेशंस हैं, कयास आ रही हैं, जिनमें से जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूंगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, क्या है उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगे। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, दिस इज ऑल एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। इसको जितना कम इस पे बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फाद में बेहतर है। मुल्क की सियासत में पहली मर्तबा लफ्ज़ डील के हवाले से बहस नहीं हो रही, वक्तन फवक्तन होती रहती है। और हर जो सियासी एक सेटअप होता है और ऑब्वियसली उस वक्त की जो एक इस्टेब्लिशमेंट होती है उसमें ये बातचीत चलती रहती है। अभी रिसेंटली ये तासुर कहाँ से उभरना शुरू हुआ? ये बात तब शुरू हुई कि जब अपोजिशन की जानिब से ये इमेज जो है क्रिएट किया गया कि भाई कोई ना कोई फॉर्मूले के ऊपर बात हो रही है। आसिफ अली जरदारी साहब ने बाकायदा एक पब्लिक तकरीब में कहा कि जी हमारे पास वो आए हैं कि फॉर्मूले के ऊपर कुछ मामला तय कर लें। क्या कहा, सुनिए। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग ये फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है, इसी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात। PMLN भी डायरेक्टली कोई फार्मूला या कोई डील लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ औकात में उन्होंने ये तासुर ज़रूर दिया है कि जो मौजूदा सेटअप है इसका लिए ख़तरा है और कहीं ना कहीं कोई बातचीत हो रही है। वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। आपका धड़न तख्ता होने वाला है, लंगोटे कसे तैयारी करें। हालात जो है वो तेजी के साथ जो है बदल रहे हैं। माल्टियां की बाहरी कटे दा तो अगे नहीं जाएगा जड़ा। उम्मीद भी है और बहुत कुछ है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। नवाज शरीफ ही फैसला करेगा कि पाकिस्तान में अगला इलेक्शन कब होगा, उससे पहले ये इलेक्शन नहीं होगा। अब तो नवाज शरीफ से लोग जहाँ के माफिया और गारंटियां मांग रहे हैं कि हमारा कुछ फिर हमारा ख्याल कीजिएगा। ठीक है, सो लफ्ज़ डील नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या इसमें बात की जा रही है। प्रोग्राम के पहले से इस पे बात होगी और ऑब्वियसली जो फॉरेन फंडिंग का मामला है वो भी यहाँ में उस पर प्रोग्राम के दूसरे से बात होगी। मेहमानों का तारुफ करा दें, मुसद्दिक मलिक साहब PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब यहाँ पे स्टूडियो में ही हैं। वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे साथ बराह रास्त हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सो डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा जी कि उनसे ही पूछ लें जो ये तासुर दे रहे हैं ये डील वील का ना, सो ये जो क्यों तासुर दे रहे थे ये आप लोग डील का, ये जो माफिया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, कल ही तलाल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे भी आप एक दो क्लिप चला दें। आपने भी कहा भाई, मिस हो गया हमसे। बेशुमार जगहों पे कहा है। अच्छा। और मैंने मुसलसल ये बात की है और पार्टी के बिहाफ पे की है कि ना कोई डील है ना कोई डील करनी है। हमारे नुक्ता नज़र से मुल्क जहाँ तक पहुँचा है उसकी वजह डील्स हैं। तो जहाँ तक आप तबाही के जिस दहाने तक पहुँचे हैं डील्स के ज़रिए, अगर वही रास्ता हम आने वाले वक्त में 10-20 साल तक अपनाते रहेंगे या 2-3 साल तक अपनाते रहेंगे तो ये मुल्क गारत हो जाएगा।
یہ ہم اکنامک میلٹ ڈاؤن پہ پہنچ چکے ہیں انہی ڈیلز کی وجہ سے, انہی سٹرکچرز کی وجہ سے. اس وجہ سے میں تو بیشتر جگہوں پہ یہ بیان دے چکا ہوں, اور میری بڑی خواہش تھی جب آپ نے کہا میں بیان چلاؤں گی تو میرا جی چاہ کہ میں آپ کو ایک پرچی دے دوں کہ میرا بھی چلا دیں. چلے اب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں, ہم چلائیں گے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو مختلف سوچ ہے. لیکن یہ آپ کی ذاتی رائے ہے سر یا یہ پارٹی کا؟ یہ پارٹی کی بھی رائے ہے جی. میں یہ طلال صاحب پارٹی میں ہی ہے نا, ان کی تو یہ رائے نہیں ہے. جی بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کے متعلق بات کی, ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کے متعلق بات کریں, کیونکہ جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ معافی تلافی تو میں لفظ استعمال نہیں کرتا, مگر دے ریچنگ آؤٹ کہ آپ آنے والے وقت میں ہم پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمارا کام ہے جنریشنز میں لوگوں کے دکھ درد کا مداوع کرنا, اور اس وقت ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھ سکتے ہیں مگر ہم سیاست نہیں کر پائیں گے. تو ہم پی ٹی آئی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی نئے راستے آپ بتائیں. یہ تو سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا, لیکن مگر انہوں نے بھی کل کسی جگہ پہ جب یہ بات کی ہے, مجھے صادق صاحب کا چہرہ اتنا حشاش بشاش کیوں ہے؟ جی اس کی وجہ, ہاں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جس نہج پہ ملک کو یہ حکومت لے آئی ہے, اور اس کے بعد یعنی غربت کی جو حالت ہے, جو 20-25 ہزار روپے کمانے والا شخص ہے وہ نہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکتا ہے, نہ اسکول بھیج سکتا ہے, نہ ماں باپ کی دوا لا سکتا ہے. اس کے اوپر ترائے امتیاز کہ نیا ایک منی بل آیا ہے جس میں دوائیوں کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے, 17% جی ایس ٹی, بنولے کا تیل اور پام آئل جو گھی میں استعمال ہوتا ہے اس پہ بھی لگایا جا رہا ہے. ٹھیک ہونے پہ آپ لوگوں کو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو کوئی بھی حکومت نہیں اٹھا سکتی, بالخصوص سیاسی حکومت. یہ بوجھ نہیں, جس کے اوپر ووٹ کا بوجھ ہو وہ بھوک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور ہمیں اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہ جو بھی پروسیس جس کے ذریعے یہ آئے اور جو بھی ان کی کارکردگی رہی, یہ اب سسٹینیبل نہیں ہے. تو جب بھی ہم نہیں, بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج سارے جو تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی معاملات اب ٹھیک ہونے والے ہیں, یہ ایک پوری بنے ٹریل چل, ایسے بے تحاشا اور بھی جی بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اور کنسسٹنٹلی 3 ہفتوں سے باقاعدہ یہ بات کہی جا رہی ہے جی کہ اب ہمارے جو امیدوار ہوں گے وہ شہباز صاحب ہوں گے, باقی سارے لوگ اپنا کام دیکھیں. اگر شہباز صاحب ہوں گے, اس وقت پارٹی کے صدر ہیں, ہماری پارٹی کے دیگر جو اہم اراکین ہیں وہ سب ڈسکوالیفائڈ ہیں. لیکن پہلے نہیں تھی آپ کی اتنی کلیئر پوزیشن ڈاکٹر صاحب. نہیں دیکھیے نا, آپ مجھے بتائیے کہ آپ سے ہمارا دوستی کا رشتہ ہے سب لوگوں سے, آپ سمجھتی ہیں کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں پی ایم ایل این کی پرائم منسٹرشپ کا؟ سر وہ تو شریف جو خاندان میں سے کوئی ہوگا. نہیں, خاندان کی بات نہیں ہے, پاپولیرٹی کی بات ہے. وہ لوگ جو جہاں پہ پیر رکھتے ہیں وہاں پہ 70,000 یا 80,000 یا 40,000 اگر لوگ آ جاتے ہیں تو وہ لوگوں کی امیجنیشن میں ہے. پرائم منسٹر وہی بنے گا جو لوگوں کی امیجنیشن میں ہے. اس میں مریم صاحبہ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. نہیں, میں 3 لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. پارٹی کے اندر بہت کچھ لوگ ہیں جو کراؤڈ پولرز ہیں. نواز شریف صاحب لوگوں کی امیجنیشن میں, شہباز شریف صاحب لوگوں کی امیجنیشن میں, مریم صاحبہ لوگوں کی امیجنیشن میں. ان میں سے 2 لوگ ڈسکوالیفائڈ ہیں اور ایک کو تو تاحیات ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے. اس وقت ہماری پارٹی کے سربراہ جو ہیں شہباز شریف صاحب ہیں. اور لیکن میں ڈیل کی بات پہ واپس آؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو مقدمہ ہم پیش کر رہے تھے بہت دیر سے, آج اس کی کنفرمیشن جنرل صاحب نے دی ہے کہ کوئی ڈیل سٹرکچر نہیں, نہ ہم ڈیل میں انٹرسٹڈ ہیں. آئین کے تحت ہماری ڈیل کیا ہے؟ آئین کے تحت بغیر انٹرفیرنس کے فیئر الیکشن ہونے دیں. سمجھ گئے. تھوڑا سا آگے بڑھانا بحث کو. جی صابر صاحب, پریشانی تو پی ٹی آئی کے کیمپ میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے پچھلے چند ہفتوں سے. تو یہ ڈیل نہ کہیں, چلے کوئی فارمولا کہہ لیں یا کوئی بات چیت ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ باتیں تو ہو ہی رہی تھی نا ارد گرد. یہ کوئی نئی تو نہیں, ہم جگاڑ لے کر آئے نا سوچ کر. نہیں, جگاڑ ہماری طرف سے نہیں تھی, یہ تھی پولیٹیکل جو پنڈتس ہیں وہی تو بتاتے ہیں نا, باتیں کرتے کر رہے تھے. اور اس میں دیکھیں اس وقت جو اپوزیشن کی کوشش ہے, اور وہ ہونی بھی چاہیے میرا خیال ہے, کہ کسی بھی طریقے سے جو سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان پارٹنرشپ ہے اس کو توڑا جائے. اور اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوں, اور اس کے لیے جو میٹیریل فراہم کیا وہ خود وزیر اعظم عمران خان نے کر دیا. ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ سے معاملہ شروع ہوا اور اس سپیس کو فائدہ اٹھایا گیا, اپوزیشن نے بھرپور طریقے سے اٹھایا. لیکن اس کا اپوزیشن نے بھی یہ اندازہ لگایا کہ یہ بہترین وقت ہے کیونکہ تعلقات خراب ہو چکے ہیں, اپوائنٹمنٹ کا معاملہ مہینہ سوا مہینہ لٹکا رہا, اور کچھ انڈیکیشنز انہوں نے ایزیوم کر لی ہوں گی. پھر اس دوران خاص طور پہ کچھ لیڈر جو ہیں, ایک وفادار آدمی آرمی چیف اور
मुलाकातें करते रहते हैं। उनके पास कोई 2-4 आदमी पुराने ताल्लुक वाले गए होंगे और वापस आके उन्होंने बता दिया होगा मरियम सफदर साहबा को या शहबाज शरीफ साहब को या कि जनाब फिक्र ना करें, हम कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो इस तरह का एक माहौल, और उससे ये हुआ कि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बहस चली। फिर खुद भी बताते हैं लोगों को, जी हम खुद भी बिल्कुल बताते हैं कि आज ये हुआ, अब ये होगा, अब ये तय है। और उसकी वजह है कि एक अगर मैं मुसद्दक मलिक साहब के पास जाता हूँ, अलेक्स लैक है, सलाम दुआ है, ये मुझे अच्छी सी चाय पिलाते हैं, को साथ गाजर का हलवा भी खिला देते हैं और अच्छी गपशप लगाते हैं, तो मैं वापस आके ये कहूँ कि मेरे मुस्लिम लीग नवाज के साथ मामला ताल्लुकात हो गए हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं, तो कोई मसला नहीं। तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि DGISPR को आज आके ये बताना पड़ा, इस सारे तासुर की नफ़ी करना पड़ी। फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है, मैं तो ये कहूँगा। उसमें बहुत सारे लोग ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ या ये जो परसेप्शन क्रिएट करने का होता है, बहुत सारे जो दरमियान में खड़े होते हैं ना, जो फेंस सिटर्स होते हैं, जिन्होंने इधर या उधर का तय करना वो देख रहे होते हैं कि भी अगली बारी किसकी है, वो उड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो वो पोजीशनिंग लेते हैं। तो इसलिए भी पॉलिटिकल पार्टीज को ये सूट करता है कि ये तासुर जोर से दिया जाए कि एस्टेब्लिशमेंट अब हमारे साथ है, अगर कोई ताल्लुकात खराब थे भी तो ठीक हो चुके हैं। लेकिन इसकी वजह लिहाजा ये देखिए ना, अभी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो अब ये उनको केस को लेकर जा रहे हैं, इससे पहले शहबाज साहब बाहर जाना चाहते थे, उनको रोक लिया। तो जब जब कुछ मेहरबानी हमें लगता है कि हो रही है शहबाज साहब पे, तो फिर ये एक्टिव हो जाता है ना PTI का। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और उसमें बातचीत भी होती है। और जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर चलेगा तो शहबाज शरीफ साहब भी हो सकता है, क्योंकि ये दोबारा से एक बहस PTI के अंदर शुरू हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब को जाने दिया तो शहबाज शरीफ साहब को भी जाने दें। अच्छा है मामला। खान साहब को तो नहीं पसंद आ रही है बात कि शहबाज साहब भी चले, वो तो उन्होंने खान साहब को अगर पहले भी पसंद नहीं आई थी, फिर किसी और तरीके से पसंद आ गई थी। अच्छा, प्लेटलेट्स गिर गए थे और बहुत ज्यादा FIR पैनिक तो नहीं देख रहे PTI के आप रैंक के अंदर इस वक्त? कुछ पिछले 15-20 दिनों में कोई पैनिक हो? पैनिक है, बिल्कुल अभी तक है। आज के बयान के बाद थोड़ा सा, आज के बयान के देखें, ये एक चीज हो गई है, एक हो गया सॉल्व कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप या हुकूमत गिराने बनाने में कोई रोल नहीं है। तो फिर एक और चीज़ भी है पाकिस्तान में, ये भी समझी जाती है कि जब भी कोई अपोजिशन मूव करेगी तो अंडरस्टूड है जी, आशीर्वाद है। तो इस तासुर की भी आज नफ़ी की DGISPR ने। बाकी अपोजिशन आपस में बैठे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक फार्मूला तय हो गया था। जब एक दफा लड़ाई हो गई, फिर वापस बैठे, जमहूरियत के बाद खुर्शीद शाह फार्मूला का नाम दिया गया था, जो रीसेंट वाला। जी रीसेंट वाला। अच्छा, उसमें यह था कि जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी, इवन परवेज अशरफ साहब वजीर आजम होंगे, पंजाब में वजारत आला चली जाएगी मुस्लिम लीग नवाज को। उसके बाद फिर जब ये फार्मूला हुआ तो उन्होंने कहा जब वजीर आजम ही बनना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं। अच्छा, तो वो शहबाज शरीफ साहब वाला कार्ड जब आया तो जरदारी साहब पीछे हट गए कि ये तो नहीं हो सकता कि मरकज भी इनका, सूबा भी इनका, और पीपल्स पार्टी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारे और अपनी कंधा दे और इनको इक्तदार में वापस ले गया। उससे ट्रेलर हमने लाहौर वाले इलेक्शन में भी देखा, जो बड़ी पीपल्स पार्टी PM की बड़ी ही स्पेसिफिक आपस में टसल। बिल्कुल। उसके बाद फिर ये हुआ कि वो कहते हैं बुज़दार साहब ज्यादा काबिल कबूल हैं बजाय इसके कि नून लीग का वजीर आला है। वजीर आजम इमरान खान ज्यादा बेहतर हैं बजाय इसके कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। तो इनके आपस के भी मामला चल रहे हैं। सही है। वलीद इकबाल साहब के पास में बात कर लें, क्योंकि आज उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी रिलैक्स लग रही है और वो काफी मुस्कुरा भी रहे हैं और ही इज वेरी रिलैक्स्ड। क्या ये हमने ये सही यहाँ पे भांपा है वलीद साहब स्टूडियो में बैठ के? शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आपने मेरी मुस्कुराहट को नोटिस किया है, क्योंकि मैं मुसलसल मुस्कुराता रहा हूँ और ये आज की बात नहीं, मैं तो अक्सर टीवी पे मुस्कुराता ही हूँ। क्योंकि मुझे ये बहुत सी बातें जो अभी हुई हैं, ये खुद फरेबी और खाम ख्याली, जिसको आप विशफुल थिंकिंग भी कहते हैं और सेल्फ डिसेप्शन भी अंग्रेजी में कहते हैं, मैं ये सबसे पहले इस बात की नफ़ी करना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह खुद कहा, और फिर ये साबिर शाकिर साहब ने भी शायद आपसे कोई हाँ में लाई कि कोई पैनिक है किसी किस्म का या परेशानी है किसी किस्म की। मुस्कुराहट जो है वो ना पैनिक की निशानी होती है ना वली साहब, कुछ लोगों को ना अपने असाब पे बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है, वो पैनिक भी नहीं अपना जो करते, तो मे बी आप उनमें से कुछ। मैं आपको एक और
نہیں وہ ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, اور میں کابینہ میں تو نہیں ہوں, لیکن ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بلکہ 4 in 1, ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, علامہ محمد اقبال صاحب اور ناصرہ جاوید صاحبہ, کمال کرتے ہیں آپ بھی. جی تھینک یو جی فار یور ووٹ آف کانفیڈنس. میں موضوع تک ہی محدود رہوں گا. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ, اور یہ میری بڑی واضح, میں آپ کو اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا تصور یا پرسیپشن بتانا چاہتا ہوں. میں اکتوبر سے, میں کابینہ میں تو نہیں ہوں, لیکن اکتوبر سے میرے کافی سارے موقعوں پہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے. میں اکتوبر سے لے کے اب تک 3 ماہ کا, بطور ان کے وکیل کے بھی, بطور ترجمان کی بھی میٹنگ کا کچھ زیادہ کرتے رہے ہیں حال ہی میں نے کسی ایک ملاقات میں بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی اور کسی قسم کا پینک ان کے چہرے پہ نہیں دیکھا. مجھے ہمیشہ وہ بہت ریلیکسڈ لگے ہیں, بشمول 2 روز قبل از آلویز ویری ریلیکسڈ. باقی میں خاص طور پہ جو مصدق ملک صاحب نے بات کی اور آپ نے جو ان سے مکالمہ کیا, یہ انگریزی کا ایک فقرہ ہوتا ہے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ. تو میرے خیال میں آپ نے وہ کلپس دکھائے یاز صادق صاحب کے اور میاں شہباز شریف کے اور خواجہ آصف کے, اور وہ پنجابی کے محاورے بھی بول رہے تھے, تو وہ سارے میرے خیال بیڈ کاپس تھے, اور یہ مصدق ملک صاحب گڈ کاپ جو ہے وہ بن کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی ڈیل کا تاثر نہیں ہے. میں ہمیشہ تعریف کی آپ کی سر, تعریف کی. تو اور مجھے آپ گڈ سمجھیں یا بیڈ سمجھیں, میں یہ جو مصدق صاحب نے ایک بات کی ہے میں اس کا الٹ کہنا چاہتا ہوں, اور شاید غالباً یہ صابر شاکر صاحب کی بات سے یہ بات اتفاق کرے گی جو میں کہنے لگا ہوں. مصدق ملک صاحب نے یہ کہا کہ جی میں اس طرح کا کوئی انتشار ہے, اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو الیکٹ ہو کے ابھی آئے ہوئے ہیں وہ دوبارہ وہاں نہیں جانا چاہتے, اور وہ جو ہے ان کے طرف آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیڈ کاپس سو کالڈ, یہ میں نے ہی ان کو لیبل دیا ابھی جو آپ نے کلپس دکھائی تھی, یہ جو بیڈ کاپس نے باتیں کی ہیں یہ اپنی صفوں کے انتشار اور اپنی صفوں سے انخلا کو روکنے کے لیے کیے. یہ ڈاواں ڈول ایم این ایز ہوتے ہیں, یہ اس طرح کا تاثر یہ دیتے رہے کہ نہیں جی بس اب بات بن گئی, اب یہ ہو گیا, اب وہ حکومت ہماری ہے. لیکن ولی صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ 12 سے 15 لوگ آپ کی جماعت کے ان سے رابطے میں ہیں. وہ تو کہتے ہیں اور بڑھتے چلے, وہ کہہ رہے جی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, چلے جی بڑھ گئے ہیں جب سے یہ رابطوں کی خبریں سامنے آئی ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں وزراء بھی ہیں, کوئی ایک کا تو خالی وہ تو پکی بات ہے کہ وہ تو ہیں. یہ دیکھیں جی اس طرح سے 25 سے 35 لوگ جو ہیں وہ ان کے جو ہیں وہ ہمارے سے رابطے میں ہیں. ویسے تو مصدق صاحب اور میرا بھی رابطہ چلتا رہتا ہے, یہ تو کہنے کی باتیں ہیں, لیکن آج یہ واضح ہو گیا ہے, اور میرے خیال وہ درست کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے. انہوں نے کہا ہے ہمیں اس چیز سے باہر رکھیں اور کیپ اس آؤٹ آف اٹ. ایک منظم مہم, یہ ان کے الفاظ تھے, آپ نے تو یقیناً دیکھا ہوگا, میں بھی دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس کو, کہ اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ اور سول اور ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں کہ اس میں کوئی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش, یا یہ بھی انہوں نے الفاظ, انہی کے الفاظ ہیں یہ, اور ایسا قطعی طور پہ نہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم حکومت کا ماتحت ادارہ ہیں, اور یہ پہلی دفعہ یہ بات نہیں ہوئی, یہ بہت دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. اور دیگر سوال بھی تھے, چلیں آپ اس پہ اگر ان موضوعات پہ آپ آئیں گے, لیکن یہ کسی کی جو غلط فہمیاں جو لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی تھیں, اور یہ بیڈ کاپس جن کو آج چلیں یہی لقب ملا ہوا ہے, جو بیڈ کاپس ڈال رہے تھے, چلیں مصدق صاحب کو ان سے باہر بھی گن لیں, تو وہ آج ساری نہیں, مصدق صاحب کا شروع سے یہ موقف رہا ہے, یہ صحیح بات ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. میں بریک پہ چلیں ٹھیک ہے, اور میں یہ بھی عرض کر دوں, میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ پینک اور پریشانی, میں پھر سے اس بات کی نفی کرنا چاہتا ہوں, ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں. 2 دفعہ کی نفی سے شک پڑ رہا ہے, اور یہ ضرور ہے کہ کنسرنڈ, دیکھیں ہماری لیڈرشپ کنسرنڈ ہے. دیکھیں اچھا کس چیز کا کنسرن ہے سر, کنسرن کس چیز کا؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ کے پی میں جو الیکشن ہوا لوکل باڈیز کا, اس میں ایک جگہ پر 3 پی ٹی آئی سے لڑ رہی تھی, اور پرائم منسٹر اور پہلے چیئرمین عمران خان بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی شکست دے گی. سو ان نتائج سے یقیناً ہمیں کنسرن تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو جس طرح کا سسٹم دیا ہے وہاں پہ, وہ ایک قابل تحسین بات ہے, اور دوسرا یہ پاکستان کی سیاست میں کم ہوتا ہے, بڑی جرت کی بات ہے کہ ہم نے خندہ پیشانی سے ریزلٹس کو ایکسپٹ کیا. ٹھیک ہے, چلیں اس کی جگہ پر آپ اجازت دیں تو بریک سے واپس آ جاؤ. تو یہ بڑی, اس میں بڑی کریج چاہیے ہوتی ہے. بریک ہماری مجبوری ہوتی ہے جی, ضرور ہے, اور ضرور ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, پھر اس گفتگو کو آگے ہم کیری آن کریں گے. اور جو فورن فنڈنگ کے معاملات ہیں خاص طور پہ, اس پہ بھی آج بڑی بھاری بھرکم پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس پہ بھی گفتگو ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट थी कल वो मंजर आम पे आई, उसको हर कोई अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम सुरखरू हो गए, PMLN ने उसमें सवालात उठाए हैं। आज जवाबी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक हबीब साहब ने PMLN के अकाउंट्स के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। सो डॉक्टर साहब, इशू ये है कि इस वक्त जो आप लोगों ने जिन 2 अकाउंट्स के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका उन्होंने जवाब भी दिया, बल्कि साथ साथ उन्होंने आपसे भी आपके 3 अकाउंट्स का खाता मांग लिया है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग USA के 6521 नंबर भी दिए हैं जी उन्होंने कि आपके ये 3 अकाउंट्स जो हैं ये अनअकाउंटेड फॉर हैं। सो आप लोग अपनी जो स्क्रूटनी कमेटी के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपेरेंटली आपकी रिपोर्ट डिले हो रही है इसी वजह से? देखिए जी, इनकी रिपोर्ट को 7 साल हो गए हैं, हमारी रिपोर्ट को कुछ कम ही हुए होंगे। सो बुनियादी तौर पे लेकिन जो मुकदमा है, अगर कोई इर्रेगुलरिटी है, चाहे वो PMLN ने की है, वो पीपल्स पार्टी ने की है, JUIF ने की है, या इन दिस पर्टिकुलर केस PTI ने की है, वो इर्रेगुलरिटी लोगों के सामने आनी चाहिए। उसमें अगर कुछ कानून शिकनी हुई है तो वो कानून शिकनी का मुदावा भी होना चाहिए और वो कानून शिकनी भी लोगों के सामने आनी चाहिए। बात ये थी कि इमरान खान साहब ना सिर्फ अपनी तहरीक का नाम तहरीक इंसाफ रखते थे, बल्कि बड़ी वो मोहब्बत से सब कहते थे साफ चली शफाफ चली। वो क्या चली साफ और शफाफ जी कि 32 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है, यानी 20-21% पैसा जो आया है बाहर से, जो बैरून मुल्क आया है, उसका कोई, अभी मैं जस्टिस वजीउद्दीन वाली बातें नहीं कर रहा कि यहाँ पे अंदरूनी तौर पे क्या हो रहा था। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ जो बाहर से पैसे आया था उसका 20-21% का कोई हिसाब नहीं है। उसका उन्होंने जवाब दिया है ना, उन्होंने कहा कि काउंटिंग मिस्टेक है, हम अगली हियरिंग में क्लियर कर देंगे। जी हो सकता है कर दें, हो सकता है कर इंतजार कर ले, लेकिन काउंटिंग नहीं। जरा मेरी बात तो कर लेने दें, वरना फिर मेरी बात ही रह जाएगी। नहीं, आपकी बात पिछले सेगमेंट में रही है जो अब रहेगी। नहीं, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ आपको। बात यह है कि शरारतन नहीं, मुहावरतन कहा है मैंने, शरारत तो मैंने क्या करनी। बात यह कि 38 करोड़ का हिसाब इस वजह से नहीं हो रहा और उसमें डबल काउंटिंग इस वजह से नहीं कि ये वो पैसा है जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया है। स्टेट बैंक सिर्फ उस पैसे को रिपोर्ट करता है जो बैरून मुल्क से आता है। अंदरून मुल्क आप बेशक किसी को ट्रांसफ़र कर दें किसी और अकाउंट में, ये वो मामला नहीं है। अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो रिपोर्ट में लिखा है कि ये वो पैसे हैं 1 अरब 64 करोड़ रुपए जो बाहर से आए हैं। उनमें से जो रिपोर्ट किए गए हैं, जो PTI ने रिपोर्ट किए हैं, वो 1 अरब 32-33 करोड़ है, यानी 32 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा जो पीपल्स पार्टी ये PTI इस्तेमाल करती है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये चोरी है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये अनअकाउंटेड फॉर है। दूसरी जो है वो मिस रिपोर्टिंग है, यानी इनके मुताबिक, वैसे कुछ चैनल्स ने 77 अकाउंट्स कहा, कुछ ने 55 कहा, मगर इनके मुताबिक 26 अकाउंट थे इनके, जिनमें से 8 डॉर्मेंट थे, वो 18 रह गए। 18 में से इन्होंने सिर्फ 8 रिपोर्ट किए हुए हैं। तो 10 अकाउंट ऐसे या 11 अकाउंट ऐसे हैं जो इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किए। उसके अलावा मुल्क का कानून कहता है कि आप गैर मुल्की कंपनियों से पैसा नहीं ले सकते, ये मुल्क का कानून है। अब इन्होंने लिस्ट लगी हुई है उसमें, जिसमें एक डिंग डोंग LLC है और 50 और कंपनियां हैं, कुछ अफराद हैं, हो सकता है पाकिस्तानी हो, कोई बैरिश निब साहब हैं, कोई इंदर दुसांज साहब हैं, इस तरह के और लोग हैं। ये कुछ अशखास हैं और कुछ कंपनियां हैं कंपनियों ने तो क्लियरली गैर कानूनी तौर पे इनको पैसा दिया है जो यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, ये उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उसके अलावा इन्होंने कुछ पैसे लिए हैं और खाने खाली छोड़ दिए हैं कि वो पैसा किसने दिया। अब आप देखिए, अब ये नहीं बता रहे कि वो पैसा किसने दिया है, किस तारीख को दिया है, और कह रहे हैं कि ये पैसा हमने वसूल किया। ठीक है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक एफिडेविट दिया, यानी अंडर ओथ एक सर्टिफिकेशन हर साल पार्टी के चेयरमैन को देनी पड़ती है, जिसमें वो कहते हैं कि जो हम इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं वो अंडर ओथ हम आपसे कह रहे हैं कि ये सही है, इसमें ना कुछ मिस रिपोर्टिंग है, ना हमने कुछ छुपाया है। उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो उनको उनके अंडरस्टैंडिंग, कानून अंडरस्टैंडिंग जो अकाउंटेंट ने उनको दिया उसके मुताबिक। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही होंगी। मैं जो कह रहा हूं वो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कानून ये नहीं कहता, ये तो आप एक मॉरल आर्गुमेंट और अखलाकी आर्गुमेंट ले रहे हैं जो उस पे लिखा हुआ है। मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। कानून ये कहता है कि आप अंडर ओथ मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं ये कहूं, अगर मेरे कुछ मेरे अकाउंट्स पकड़े जाएं
اس میں 32 کروڑ روپے ہوں اور میں آپ کو کہوں کہ میرے اکاؤنٹنٹ نے مجھے نہیں بتایا تو آپ یہ ایکسپٹ کریں گے؟ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ صادق امین نہیں رہے نا، ذرا اس کو ڈم ڈاؤن جی میں ڈم ڈاؤن کر دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں صادق، اگر ایک وزیر اعظم اس بات پہ صادق اور امین نہیں رہا کہ وہ اپنے بیٹے کے یعنی جس کو آپ اقامہ کہتے ہیں جو کام کرنے کا ویزا ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹرشپ کے پیسے لے سکتا تھا مگر نہیں لیے مگر کیونکہ رپورٹ نہیں کیے. جو لے سکتا تھا ساری زندگی کے لیے پرائم منسٹر نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک پرائم منسٹر اوتھ ڈاکیومنٹ کے اندر 32 کروڑ روپے کا اکاؤنٹ نہیں دے رہا اور 10 اکاؤنٹ ڈسکلوز نہیں کر رہا. اس کے علاوہ جو 21 لاکھ ڈالر ایک کرکٹ کلب سے لیے ہیں وہ بھی رپورٹ نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں مماثلت ہے؟ نہیں، مماثلت نہیں ہے. یہ زیادہ گناؤنا 4 لاکھ یہ زیادہ جو گناؤنا جرم ہے بیٹے سے لینے تھے اور نہیں لیے ورسز 32 کروڑ روپے اور 10 اکاؤنٹ، تھوڑا فرق. چلے فرق لے لیں. ہاں میرا خیال اس پہ ان کا جواب ہے. جی ولید صاحب، یہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے جی کہ ہمیں تو تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے ہم ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں نے لکھ کر دیا تھا کہ جی یہ بیسٹ ٹو آر انڈرسٹینڈنگ یہ ہمارے اکاؤنٹس کی تمام ڈیٹیلز ہیں. اور اب آبویسلی جو رپورٹ کل سامنے آئی ہے اس میں کہتے ہیں اٹ از ایویڈنٹ فرام ابو کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے، ان کے جو بینک اکاؤنٹس اور جو ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں ان کے بیچ میں نمبرز میچ نہیں ہو رہے ہیں. تو وہ اس لیے صادق اور امین نہیں رہے ہیں جی آپ کے پرائم منسٹر. دیکھیں جی، ویسے اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ کون شہید ہے، کون شہید نہیں ہے، کون صادق ہے، کون امین ہے، کون نہیں ہے. ویسے میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، یہ اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینے چاہیے. یہ اس بات پہ میں عدالتوں کا اور دنیاوی عدالتوں کا یہ کام ہونا نہیں چاہیے اصولاً، میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے آئین میں وہ بات آ گئی تو پھر اس کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا تھا نا. تو ابھی تک تو عدالتیں فیصلہ کر چکی ہیں. اب اگر اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں مصدق ملک صاحب یا ان کے ساتھی تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے تو ڈھونڈیں. وہی عدالت عظمیٰ، اس سے بڑی عدالت پاکستان میں دنیاوی عدالت تو اور کوئی نہیں ہے. اس نے 8 ماہ کی چھان بین کے بعد پرائم منسٹر عمران خان جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی تھے ان کو صادق اور امین قرار دیا ہے. تو اب اس کے اوپر میں تو بحث نہیں کر سکتا. لیکن سر یہ جو نیا ابھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے جی اس میں آپ کے سوال کا جواب یہ دیتا ہوں. میں جو رپورٹ کی جس طرح سے یہاں پہ اب یہ بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے نا جی، اور یہ شاید خاقان عباسی صاحب پریس کانفرنس میں کچھ کہہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی الف بے سے واقف نہیں ہے یہ اور دیگر. وہ ایک بات. دوسری بات، یہ بالکل ایک سطحی طریقے سے اس رپورٹ کو پڑھ کے نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں لوگ. فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا، اس کے بعد عدالت عظمیٰ کرے گی، اس کے اوپر ایک اپیل ہے. تو ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو ایک رپورٹ آئی ہے. رپورٹ پہ بحث کرنے کا موقع سے جو اخذ کر رہے ہیں وہ نتیجہ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس کا کوئی میل نہیں ہے اس سے. جی ہاں نہیں، وہ یہ آپ نے خود ہی کہا نا کہ ہر شخص اپنے طریقے سے اس کی تشریح کرتا ہے. میں اب آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. صفحہ نمبر 94 پہ پڑھ 96 پہ لکھا. میں اس کیس میں وکیل نہیں تھا پی ٹی آئی کا، لیکن وقتاً فوقتاً مجھ سے اس میں مشورہ کیا جاتا رہا تو میں نے کچھ ریکارڈ دیکھا ہوا ہے پچھلے 3-4-5 سال میں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ میں مثال کے طور پہ، اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ لگے گا. اور میں اس سے پہلے آپ کے اس سوال کا مخصوص کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ جب کوئی اوتھ پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، اور ابھی میں نے ویڈیو آپ نے بھی چینل پہ آیا ہوگا، میں خود موجود تھا عدالت میں انڈر اوتھ. پرائم منسٹر عمران خان نے ای کورٹ میں ایک بیان حلفی جو ہے اس کی تصدیق کی. صحیح. اس میں بھی اور اس قسم کی بھی اوتھ میں جو فارم 1 میں ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی چیز میں نے یہاں ڈسکلوز کی ہوئی ہے وہ ٹرو اور کریکٹ ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، انفارمیشن اینڈ بلیف. اچھا، اب میں واپس جاتا ہوں 2008 سے 13 تک کے عرصے پہ جو کہ اس کیس کا اپنا اس کا مطمع نظر ہے. اور 2008 سے 15 کا بائی دا وے سب سے پہلے یہ فارن فنڈنگ کیس کے جی اس میں کون سی فنڈنگ ایسی ہے جو ممنوع ہے. تو ایک تو انڈیویجول سے کوئی فنڈنگ آ رہی ہے وہ زائد ہے یا بکر ہے اور باہر سے آ رہی ہے کہیں سے آ رہی ہے، وہ تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 سیکشن آرٹیکل 6 سب آرٹیکل 3 کے نیچے وہ ممنوع نہیں ہے. فارن گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ آئے وہ ممنوع ہے، اس کا تو یہاں پہ ایسا کہیں کسی قسم کا کوئی دور سے کوئی اس کا کوئی شواہد نہیں ہے. فارن کمپنیز، جب آپ کمپنیز کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنی ساری جو ہیں وہ کمپنیز وہ ایکچولی بینک آف امریکہ، ویزا، یہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس ہیں، ان کا پورا ٹریل موجود ہے. اور یہ سرخ رو ہونے کی بات اس لیے یہاں پہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایسا ایک طریقہ کار ہے جو جس نے ایکچولی فارملائز کیا
پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ کو جو کہ باقی دونوں پارٹیز نہیں کرتی. اس لیے لیکن آپ نے ڈیلے بھی بہت کیا نا ولی صاحب, بہت ڈیلے کیا آپ نے, بیچ میں کہا کہ اس کو پبلک ہی نہ کریں, اس کو آپ پبلک ریکارڈ کا حصہ نہ بنائیں, پھر آپ نے کہا اب سب کے ساتھ ہمارا جو نتیجہ ہے وہ ساتھ رزلٹ آنا چاہیے, پھر آپ نے وکیل تبدیل کیے, پھر آپ میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں. یہ ڈیلے کرنا, سٹے لینا, یہ کرنا, یہ ہر کیس میں ہر وکیل کا, ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے. سر تحریک انصاف کا جو اپنے ہی پیمانہ ہے اس کے مطابق یہ اسٹریٹجی کو سمجھ نہیں آئی. کوئی چیز اس میں, کوئی طریقہ اس میں خلاف قانون نہیں تھا, یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں. اور میں ایک ڈیٹیل ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ 8 سے لے کے 13 تک کے پیریڈ کے دوران, اب 8 سے 11 تک کے 3 سال ایسے تھے جب تو بالکل چھوٹی سی پارٹی ہوتی تھی پی ٹی آئی. یہ تو میں نے ریکارڈ اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے. اب پی ٹی آئی کا کوئی ضلعی صدر ادھر بھکر میں ہے, کوئی ضلعی صدر میاں والی میں, کوئی لاہور میں کہیں. اور بائی دا وے یہ وہ سال ہیں جب کوئی ابھی وہ اتنا زیادہ سخت, یہ منی لانڈرنگ کا اور یہ نو یور کسٹمر کا قانون بھی اتنا سخت نہیں ہوا تھا. لوگ جا کے پی ٹی آئی کا نام لے کے اپنا کوئی نوٹیفیکیشن دکھا کے کہ جی میں صدر ہوں, میں نے اکاؤنٹ کھولنا ہے, وہ برانچ میں اکاؤنٹ کھل جاتا تھا. ایسے کتنی, میں بتا رہا ہوں, سر یہ سارے جواب اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو دیے ہوتے اس رپورٹ میں, میں صرف یہ بتا رہا ہوں, میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے سارے اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے نام پہ لوگوں نے, ڈورمنٹ تھے یا نہیں تھے, وہ کھولے ہوئے تھے جن کا کوئی پی ٹی آئی سے. سر یہ ساری ایکسپلینیشن آپ نے وہاں پہ دینی تھی, جس جو میرا یا دی ہے ان کو سمجھ نہیں آئی, آپ نے دی نہیں. ساری باتیں آئیں گی نا آرگیومنٹس میں, آگے آئیں گی آرگیومنٹس میں ساری باتیں آئیں گی. اس لیے جو پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹنٹ کے پاس جو انفارمیشن ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین اس کو کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو یہ انفارمیشن ہے, میں اس کے مطابق سچ بول رہا ہوں. ایک میں سوال اب کوئی اور کسی ایکس وائی زیڈ نے کوئی اکاؤنٹ کھول لیا پی ٹی آئی کے نام میں جس کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی لیکن بینک نے کھول دیا تھا. چلے ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب کا آپ کے لیے کویسچن ہے, پھر میں صابر صاحب کی طرف بڑھوں گی. جی میں عمران خان صاحب کے دستخط سے اجازت دی گئی بورڈ نے پی ٹی آئی کے, جس پہ عمران خان کے صدر صاحب کے اور 2 دیگر اشخاص کے جو وزیر بھی رہے ہیں, دستخط پہ یہ کہا گیا کہ جو فنڈ باہر سے آ رہے ہیں وہ ہمارے جو ملازمین ہیں پارٹی کے ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں. وہ اس رپورٹ کے اندر لگی ہوئی ہے. آپ ذرا یہ پوچھ دیجئے کہ وہ کون سا ملک کا قانون ہے جس میں آپ پارٹی کے لیے جو چندہ لے رہے ہیں, آپ اتنی روز پروگرام اتنے ڈھیر سارے ہوئے کہ آپ نے اس نام پہ پیسے منگوا لیے, آپ نے اس نام پہ پیسے منگوا لیے. ہم نے تو کوئی پاپڑ والا کوئی ایسا نام ان کو نہیں دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کو پارٹی کا فنڈ اجازت دی گئی کہ اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں بلا لیں, اور کون سا قانون ہے جو یہ اجازت دیتا ہے؟ ولی صاحب اس کا جواب دے دے, پھر میں آگے بڑھوں گی. دیکھیں جی میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی یہاں پہ, اور اگر آپ نے دیکھی اس طرح سے کسی چیز کی کر رہے ہیں, ذرا ان کو اسکرین پہ دکھا دیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں پھر سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ معاملہ ابھی اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہی نہیں. ابھی ایک رپورٹ ہی آئی ہے نا, ابھی اگلی جو پیشی ہے, ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے, اس پہ فریقین کو اپنی بحث کرنے کا موقع ملے گا. اگر یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بحث کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہی باتیں ہم کرتے تھے, آپ کہتے تھے چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو. چلے بس اس کو مجھے تھوڑا سا آگے بڑھانے بات کو. جی جی صابر صاحب, آبویسلی ہر کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے جو بھی ہے, لیکن آپٹیکلی جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی اکاؤنٹس میں آپ کے میل نہیں ہے, یہ ایک پریشان کن بات پی ٹی آئی کے لیے ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے. بہرحال اگین وہ قانون میں نے بھی پڑھا, یہ بڑا فٹ کیس ہے اور انتہائی سنجیدہ ہے, میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں. اور گھر کا بھیدی کہتے ہیں لنکا ڈھاتا ہے, تو اکبر ایس بابر صاحب کے پاس سارا کچھ تھا, انہوں نے پیش کر دیا. اب یہ دانستہ ہوا نادانستہ ہوا یہ تو کہہ سکتے ہیں, اور ولید صاحب نے بھی جو گفتگو اس میں بھی بہت ساری چیزیں وہ کورٹ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بتائیں گے کہ فورن فنڈنگ ممنوع کون سی ہے, غیر ممنوع کون سی ہے, جبکہ یہ قانون بڑا واضح ہے, اتنا کلیئر ہے کہ اس میں وہ اگر مگر نہیں ہے. 302 جو قتل کیس ہے نا, اس میں تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ سزائے موت دے دے, عمر قید دے دے, 14 سال کر دے. یہ جو قانون ہے بڑا واضح ہے. اگر فورن فنڈنگ ثابت ہو جائے تو پھر وہ جماعت نہیں رہتی, وہ قلعدم جماعت ہوتی ہے, اس کے سارے عہدیدار اس وقت جو بھی ہوں اس کے تمام ارکان پارلیمان 1 ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. یہ ولید اقبال صاحب کو بھی پتہ ہے, مصدق ملک صاحب کو بھی پتہ ہے. اور اگر یہ اتنا ہی سادہ کیس ہوتا تو یہ 7 سال تک لٹکایا نہ جاتا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ادھر ادھر اس کو سٹے نہیں کروانے کی ضرورت تھی, فوراً بتا دیا جاتا. اب وہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے اب جو اسٹریٹجی ہے جو میں سمجھتا ہوں
وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی اس میں آئے گی، پیپلز پارٹی بھی آئے گی. اب آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جی میں منتظر ہوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا. پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی میرا خیال یہ چاہتی ہے کہ جب تینوں رپورٹس آ جائیں تو اس وقت ہم پھر بارگین کریں گے کہ لیجسلیشن پہ آمادہ کریں گے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہے میری طرف بھی تپش نہ آئے، نون لیگ بھی بچ جائے اور پی ٹی آئی بھی بچ جائے. تو اس میں ہم قانون میں کوئی امینڈ کریں گے، قانون میں تبدیلی کریں گے اور پھر فارن فنڈنگ کے نیچے کوئی ڈیٹیلز آ جائیں گی. یہ ہے اسٹریٹجی. ادروائز یہ اتنا فٹ کیس ہے، قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں. اس سے بچنا کیسے ہے؟ یہ اب عدالتوں میں وکلا کی ایک نئی جنگ ہوگی، اور ایک سیاسی جنگ بھی ہے نا جو ٹیلی ویژن پہ اور یہ ٹویٹر پہ اور یہ پریس سیاسی جنگ کانفرنس سے پہ. زیادہ سیاسی جنگ سے زیادہ قانونی جنگ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں بتا رہا ہوں کہ کوئی اگر مگر نہیں ہے. دو تین باتیں ہیں جس پہ پولیٹیکل پارٹی آپ کی فارغ ہوتی ہے اور ان کو ادراک ہے، ان میں فورن فنڈنگ ایک ہے. اس میں فورن فنڈنگ اس میں بڑا کلیئر ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جی وہ فلاں کمپنی تھی، یہ کریڈٹ کارڈ، یہ ایسی بات نہیں. جب ہو گئی تو ہو گئی، اور پھر اسٹیٹ بینک نے رپورٹ دی ہے، کسی اور نے تو نہیں دی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ تینوں اس بحث کو یہاں سمیٹنا ہے، وقت کی ہمارے پاس قلت تھی. بریک سے جب واپس آئیں گے کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کل آڈیو لیک سامنے آئی تھی جہاں پہ مریم نواز صاحبہ گفتگو کر رہی تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ کہ کس پروگرام پہ کون سے صحافی ارشاد بھٹی اور مظہر عباس صاحب جو ہے وہ کس طرح کے سخت ویوز دیتے ہیں، اور بڑی نازیبا زبان بھی استعمال کی گئی. آج باقاعدہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے سی پی این ای کی جانب سے، پی ایف یو جے کی جانب سے اور امینڈ جو ہے اس کی جانب سے، اور مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ جو غیر اخلاقی غیر مہذب گفتگو کی گئی ہے اس کی مذمت کی جائے. صحافیوں کے خلاف اس کو سازش قرار دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار کو دباؤ میں لانے کے لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاستدان اور سینئر قیادت کس حد تک جا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ معافی مانگی جائے ان صحافیوں سے، ان اینکر سے جن کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے. شروع میں خاموشی تھی، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب بہرحال 24 گھنٹے کے بعد یہ بڑی موبلائزیشن اور کوشش کے بعد یہ تینوں باڈیز کی جانب سے یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.